من حولك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان يوم القيامة الخلق الحسن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ ہفتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں ایک چیز، ایک اخلاق آپ کا جو بیان کیا جاتا ہے وہ ہے آپ کی رحم دلی. آپ کی رحم دلی، آپ کے اندر رحم بہت زیادہ ٹوٹ ٹوٹ کر بھرا ہوا. آپ انسانوں پر بھی رحم دیتے، آپ جانوروں پر بھی رحم دیتے، پرندوں پر بھی رحم دیتے، ہر مخلوق کے لیے آپ رحم دیتے. اسی لیے قرآن نے بھی آپ کی دو صفتیں بیان کی، رؤوف رحیم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی اس وصف کو بیان کرتے ہوئے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ. اے نبی، اللہ کی رحمت ہی کی وجہ سے آپ صحابہ کرام پر نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت طبیعت ہوتے، اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ سب جتنے آپ کے آس پاس جمع ہے سب دکھا چلے جاتے آپ کے پاس. کیونکہ آپ کے دل کے اندر رحم ہے، آپ نرم دل ہیں، اس لیے یہ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے. لہذا اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں معاف کر دیا جائے. اور اسی رحم دلی کے بارے میں کتب حدیث میں بہت سارے واقعات ملتے ہیں. حضرت مالک بن الحویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نوجوان اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے. چند نوعمر نوجوان، ایک ہی عمر کے، سرکل والے، اللہ کے رسول کی خدمت میں آ کر ہم نے اسلام قبول کیا، دین سیکھنے کے لیے آئے تھے. جب 20 دن یا اس سے کچھ زیادہ گزرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ گھر والوں کا شوق ان کے دلوں میں ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ گھر والوں سے ملیں، تو تجربہ کار آدمی کو پتہ چل جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حالات معلوم، گھر میں کون ہے، کیا کرتے ہو. جب سارے حالات معلوم کر لیے تو آپ نے کہا کہ تم ارجعوا الی اہلکم، تم اپنے گھر جاؤ. اب یہاں پر دیکھیے ذمہ دار تھا اپنے ماتحت لوگوں کا مزاج سمجھنا بھی ضروری. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ نوجوان
لوگ ہیں، نوجوان ہیں، اور یہ گھر جانے کا اشتیاق رکھتے ہیں، تو آپ کو اجازت نہیں لے کے ذمہ داری سو ہوم ورک بھی لے دیا. کیا فرمایا؟ ارجعوا الی اہلیکم، اپنے گھروں کو جاؤ اور جو کچھ تم نے یہاں سیکھا ہے ان کو سکھاؤ. وعلموہم، مروہم وعلموہم، ان کو حکم دو، ان کو سکھاؤ. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور جس طرح تم نے مجھے یہاں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح نماز. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کتنا رحم دل تھا، کتنے نرم تھے آپ، لوگوں کی نفسیات کا خیال رکھتے. اور ایک حدیث پاک میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بعض مرتبہ یہ چاہتا ہوں کہ نماز کو طویل کر دو، لمبی نماز پڑھو، جماعت کی نماز کی بات ہے، لیکن کسی بچے کی رونے کی آواز کو سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں اس بچے کی وجہ سے ماں کو تکلیف. یہ ہے آپ کے رحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے. ایک مرتبہ آپ نے بچے کا بھروسہ لیا، اپنا حافظ جو امتحان کے صحابی تھے، انہوں نے کہا میرے 10 بچے ہیں، کبھی میں نے بچوں کو بھروسہ نہیں کیا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس کو رحم نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے. مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک جہادی آپ کی خدمت میں آئے، ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے لیے مشکل ہے، میں تو مزدور آدمی ہوں، ایک بار دن میں کام کرتا ہوں، میرے لیے نماز میں بہت دیر پڑھی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا آپ غصے میں آ گئے، اتنا غصے میں ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا. پھر آپ نے ان صحابی کو بلایا اور بہت سخت ڈانٹا. انما بعثتم ميسرين، تم آسانی پیدا کرنے والے بنا کر دیے گئے، تم تو اپنے سامان کے ذریعے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ امام کو بھی چاہیے کہ وہ مقتدیوں کا لحاظ کرے. پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نمازیوں کا خیال کرو. نمازیوں میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، تو ان کا خیال کرتے ہوئے نماز. اسی طریقے سے آپ کا ایک دوسرا وصف وہ ہے عفو و درگزر، معاف کر دینے کا معاملہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت بہت زیادہ مکمل طریقے پر پائی جاتی. آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا کرتے. اور ایسے بہت سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر.
آپ دیکھیے مکہ فتح ہو گیا اور وہ سارے لوگ جنہوں نے آپ کو اور آپ کے صحابہ کو تکلیفیں پہنچائی اور ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی کہ جن کو برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اللہ کے حکم سے ہجرت کرنا پڑی، گھر بار کو چھوڑ دینا پڑا، اور جب ہجرت کر کے چلے گئے پھر بھی چین سے بھی بیٹھنے دیا، بار بار مدینہ میں آ کر حملے کی۔ وہی سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کعبہ کے سحر میں موجود تھے، ایک اشارہ اگر ہوتا تو ایک ساتھ سارے سر طرف کر دیے جا سکتے تھے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے کیا فرمایا؟ اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ تم سوال سب کو آپ نے معاف۔ ایک مرتبہ کسی جنگ سے تشریف لا رہے، کسی سفر میں دوپہر کا وقت ہوا تو آپ نے آرام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے اپنا سامان رکھا، الگ الگ درختوں کے نیچے لوگ سو گئے، آپ بھی سو گئے۔ ایک دشمن میں سے ایک شخص آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں یمنعو کا منی، بتاؤ اب تم مجھ سے کون بچائے؟ سارے صحابہ اپنی جگہوں پر سوئے ہوئے، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ ایک دشمن آتا ہے، ننگی تلوار لیے کھڑا ہوا ہے سر پر اور کہتا ہے میں یمنعو کا منی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ، مجھے اللہ رسول۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کی تلوار گر گئی، بلکہ اس نے اپنی تلوار کو قیام میں کر لیا، پھر صحابہ کو آواز دے کر بلایا کہ دیکھو یہ شخص مجھے مارنا چاہتا، لیکن ابھی ہمارے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے معاف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف جو ہے وہ عفو ہے، معاف کر رہے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ تھا، ایک دیہاتی شخص آیا، آپ نجرانی چادر جس کے جو کنارے تھے وہ موٹے موٹے تھے، وہ آیا اور اس نے آپ کی چادر گھسیٹی، جس کے نشان آپ کے بدن پر پڑ گئے، اور اس نے کہا کہ محمد جو مال اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے مجھے دیجیے۔ آپ نے کچھ نہیں فرمایا، آپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ میں اس کو اتنا مال دے دیں۔ یہ ہے آپ کا آپ کو تھوڑے سے دسیوں واقعات بلکہ سینکڑوں واقعات ہمیں حدیث اور سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی سے کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف یہ بھی ہے کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بہت اچھے انداز سے، بہت خندہ پیشانی کے ساتھ آپ ملتے ہیں، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ ہنستے ہوئے چہرے سے کسی مسلمان سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ صدقے کی بہت ساری قسمیں ہیں، اگر آپ مال نہیں لگا سکتے، صدقہ کے اندر مال نہیں دے سکتے، تو آخری درجے کے لیے کسی کے ساتھ خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں اسلام آیا کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے گھر میں آنے سے نہیں روکا، جب بھی میں نے اجازت مانگی آپ نے مجھے اجازت دی۔ تو پھر آگے فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی مجھ سے ملے تو مسکرا
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی شخص نے کوئی بات کرنے کے لیے اپنا سر آپ کے کان کی طرف کیا ہو. بعض مرتبہ کوئی خاص بات ہوتی ہے تو کان میں کہیں جاتی ہے. کہتے جب تک بات کرنے والا اپنا سر نہیں ہٹاتا تھا آپ کا کان میں. اگر کوئی شخص آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا تو جب تک ہاتھ پکڑنے والا اپنا ہاتھ نہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا آپ اس ہاتھ نہیں چھوڑتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے. ایک مرتبہ ایک دیہاتی نے پیشاب کر دیا مسجد کے اندر. مسجد میں اسے پیشاب کروں گا. صحابہ کرام بھاگتے اس کی طرف جانے لگے کہ اس کو تھوڑا بجانا پڑے گا. کیسے اندر کر رہا ہے آپ کو میں جاؤں چھوڑ دو اس کو پیشاب کر لینے دو. پھر جب پیشاب کر چکا تھا فرمایا دلون من ماں اس کے اوپر ایک ڈول پانی پڑا اور پھر اس کو بھائی کی نماز یہ مسجد ہے یہ نماز کی جگہ ہے یہ تسبیح کی جگہ ہے یہ قرآن پڑھنے کی جگہ ہے. یہ آپ کا معاملہ تھا صحابہ سے. یہ آپ کا معاملہ تھا سارے لوگوں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت آپ کا ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ آپ کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ بہت اچھا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب لوگوں میں جاتا ہے تو اس کا معاملہ اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جب گھر میں جاتا ہے تو گویا کہ شیر بن کر جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ گھر والوں کے ساتھ بہت خیرکم خیرکم لأہلی تم میں سب سے بہتر ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے کہتا ہے. گھر والے جس کو کہے یہ اچھا ہے اس کا مطلب یہ اچھا ہے. اس لیے کہ اس کو زیادہ گھر والوں کے ساتھ کرنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام نارمل لوگوں کی طرح گھر میں رہتے. آپ اپنا کام خود کر لیا کرتے اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے اپنا جوتا خود گاٹھ لیا کرتے اپنے کام خود کر لیا کرتے. اور ایک حدیث پاک میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں لگے رہتے تھے یعنی ہمارا ہاتھ بٹاتے. اور جب اذان کی آواز آ جاتی نماز کے لیے آواز دی جاتی تو آپ اس طرح ہمارے پاس سے جاتے تھے جیسے ہم سے کوئی تعلق نہیں. گھر والوں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا. اسی طریقے سے خادموں کے ساتھ آپ کا سلوک بہت اچھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ کی خدمت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خوف نہیں کہا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا اور یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا. اپنے خادموں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا. اسی طریقے سے بچوں پر آپ بہت شفقت بچوں کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت کا معاملہ جیسے وہ واقعہ ابھی ہم نے سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ میں طویل نماز کرنا چاہتا ہوں لمبی نماز لیکن بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز کو مختصر کر دیں.
بچوں کو آپ کے پاس لایا جاتا تھا، آپ ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان کا بوسہ لیتے تھے. روایتوں میں واقعہ ملتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کی نواسی حضرت امامہ آپ کے کندھے پر سوار تھے. جب نماز کے لیے جب آپ نے نماز پڑھی ان کو کندھے پر بٹھا کر، جب رکوع کا وقت آیا تو آپ نے ان کو نیچے رکھ دیا. پھر جب آپ کھڑے ہوئے دوبارہ ان کو اپنے کندھے پر بٹھا. یہ آپ کا بچوں کے ساتھ شفقت کا ایسا موقع. آپ کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم تھے جن کا بچپن میں انتقال ہوا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو دایا تھی وہ مدینہ منورہ سے دور ایک محلہ تھا عوالی، وہاں رہتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لے اور وہ جو اس عورت کے جو شوہر تھے وہ لوہار تھے. گھر کے باہر بتی جلتی تھی جس سے پورا گھر دھواں تھا. آپ پھر بھی تشریف لے جاتے اور اپنے بچے کو اٹھاتے اس کا بوسہ لیتے. یعنی بچوں پر شفقت آپ کی عزت ہے. اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کیونکہ مدت رضاعت میں ان کا انتقال ہوا ہے، 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم ہے اور 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت میں دایا طے کی ہے جو ان کی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کر رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف اور آپ کے اخلاق میں سے ایک اخلاق یہ بھی تھا کہ آپ حقوق کی ادائیگی اچھی طرح کرتے. اگر آپ کسی سے قرض لیتے تو اس کا قرض وقت پر ادا کرتے اور اچھی طرح ادا کرتے. ایک مرتبہ آپ اپنی مجلس میں تھے، ایک یہودی آیا جس سے آپ نے ایک اونٹ قرض لے رکھا تھا اور الٹی سیدھی باتیں بکنے لگا. صحابہ نے سوچا کہ اس کو ذرا کم بھی کریں. آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، ان لصاحب الحق مقالا، جو حقدار ہوتا ہے اس کو بولنے کا، جاؤ اس کو اسی جیسا اونٹ ایک دے دو. صحابہ نے کہا ایسا تو اونٹ نہیں، اس سے اچھے والا اونٹ ہے. کہا اچھے والا نہیں، تم میں سب سے اچھا ادا کرنے والا ہے جو ادائیگی اچھی طرح کرے. یہ آپ کی عام عادت، جتنا ہوتا اس سے زیادہ ہے. تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثقل اعمال فی المیزان یوم القیامہ الخلق الحسن. قیامت کے دن ترازو میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اچھے اخلاق. آج ہمیں اچھے اخلاق کو عقائد اور اعمال کے بعد سب سے زیادہ اس کو گلے لگانے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ جس کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ جس کو اپنانے کی ضرورت ہے وہ اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پر عمل کرنے کی اور ان اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق دے.